اچھا جی، کل لہ قانتون، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ساری کی ساری کائنات، ساری مخلوقات اس کے تابع ہیں. اس کے کیا ہیں؟ تابع ہیں. اس کے کیا ہیں؟ تابع ہیں. مطلب اس کی مرضی کے بغیر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنا، سمجھ لیں گے. دو چیزیں، دو، آپ نے 15ویں سپارے میں خضر کا واقعہ پڑھا، حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. چلتے چلتے کشتی والوں نے کرایہ نہیں لیا، نورانی شخصیت کے مالک حضرت خضر نے تختہ توڑ دیا. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا. حضرت خضر کا تختہ توڑنا بھی جائز تھا، حضرت موسیٰ کا اعتراض بھی جائز تھا. یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، پیسے نہیں لیے، آپ نے الٹا کشتی توڑ دی. حضرت نے خاموش. ٹھیک ہے، آگے کے بچے کھیلے تھے، گردن مروڑ دی. ٹھیک ہے، تو حضرت خضر کا گردن مروڑنا بھی جائز تھا، اور حضرت موسیٰ کا اعتراض کرنا کہ قتل نفس کر لیا آپ نے ناحق طور پر، وہ بھی جائز تھا. آگے چلتے ہیں تو آگے کھانا مانگتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، اسی محلے کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ نے پھر اعتراض کیا. حضرت خضر کا دیوار تعمیر کروانا یہ بھی جائز تھا، اور حضرت موسیٰ کا اعتراض بھی جائز تھا. ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت خضر بھی اللہ کے حکم کے پابند، اور موسیٰ بھی اللہ کے حکم کے پابند. سوال یہ ہے کہ دونوں پابندیوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہوتا ہے تکوینی. تکوینی کا مطلب اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو رکھا ہے، ان کو تکوینی احکامات کہا جاتا ہے. اور ایک احکامات ہوتے ہیں تشریعی، شریعت کا حکم. شریعت کا حکم جیسا کہ نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے مطیع ہیں. اس کے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ایک اللہ کا حکم ہے تکوینی اور ایک اللہ کا حکم ہے تشریعی. اللہ کا حکم جو تکوینی ہے، مثال کے طور پر اللہ کسی صحت مند کو بیمار کرنا چاہے، کوئی روک سکتا ہے؟ یہ تشریعی حکم نہیں اللہ کا، یہ تکوینی حکم ہے. اللہ کسی بیمار کو صحت مند کر دے، کو ٹال سکتا ہے؟ اللہ کسی بندے کو موت دے دے، سارے حمایتی کھڑے ہوتے، بچا سکتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کا حکم آ گیا. تو یہ کون سا حکم ہے؟ یہ تکوینی حکم ہے جس کو کسی کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. اور دوسرا تشریعی حکم، اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم نہیں رکھتے. اللہ نے کہا جہاد کرو، ہم نہیں کرتے. تشریعی احکامات میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن تکوینی احکامات کے اندر کوتاہی نہیں ہو سکتی. اللہ نے زمین کا نام لیا اور آسمان کا نام لیا، تو زمین والی ساری مخلوقات، آسمان والی ساری مخلوقات تکوینی اعتبار سے اللہ کا حکم ٹال نہیں سکتے. سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں. آیت حل ہو گئی. کل لہ قانتون، سارے کے سارے اللہ کے سامنے مطیع ہیں. تو جس کے اتنے سارے ماننے والے ہوں اسے اولاد کی ضرورت ہے؟ بولو، وہ خدمت کا محتاج ہے؟ ہاں، جبرائیل امین جیسا کہ دو پر کھولے مشرق سے مغرب کو ڈھانپ دے، اللہ میاں کے سامنے چڑیا کی جسامت میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ میاں کے سامنے چڑیا کی جسامت میں، لمبائی کی پوزیشن سرکار نے غار میں دیکھا تھا تو وہ فضا کے اندر کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سر آسمان پر تھا اور پاؤں زمین پر تھے. اتنی بڑی مخلوقات کو جو خدا چلا سکتا ہے، کیا وہ فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائے گا؟ کیا وہ کسی انسان کو اپنا بیٹا بنائے گا؟ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا. بدیع السماوات والارض. اگلی بات اللہ کی صفت، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یا ایجاد کیا. میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے بدعت، ابداع، اور ایک ہوتا ہے اتباع. بتایا تھا. ایک ہوتا ہے ابداع، ایک ہوتا ہے اتباع. ابداع کا مطلب ایسی چیز کو بنانا جس کا پہلے سے نقشہ موجود نہ ہو، نمونہ موجود نہ ہو. اور اتباع کا مطلب پیروی کرنا، مطلب ایسی چیز کے پیچھے چلنا کہ جس کا پہلے سے نقشہ وغیرہ موجود ہو. اللہ نے کائنات کو بنایا، اس کا نقشہ پہلے سے موجود نہیں تھا. ہاں، اللہ نے کائنات کو بنایا، پہلے سے نقشہ کوئی موجود ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میاں سے پہلے بھی ایک آسمان ہوتا تھا، اللہ نے اس کو دیکھا دیکھی یہ بنا لیا زمین. نہیں.
اللہ نے کائنات کو بنایا، اللہ اس اعتبار سے ابداع ہے، مطلب زمین و آسمان کو یعنی کہ نئے زمین و آسمان کو پہلی مرتبہ بغیر نقشے کے بغیر نمونے کے بنانے والے، ٹھیک ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے فیصل؟ اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور بدعت کتنا بڑا گناہ ہے؟ 100 کبیرہ گناہ ہو، 100 کبیرہ گناہ، ان پر کتنا گناہ ہوگا، لیکن وہ ایک طرف ہو اور ایک بدعت ایک طرف ہو، 100 کبیرہ کم ہے، ایک بدعت زیادہ ہے۔ 100 کبیرہ گناہ والوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے، لیکن ایک بدعتی کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ کیوں؟ یہ بدعت یعنی ایک نئی چیز کا ایجاد، یہ صرف اللہ کا کام ہے، باقی بندوں کا کام نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے، تیجا کر لیا، 7واں کر لیا، 10واں کر لیا، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو بھیا سرکار نے تو اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میرے لیے، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو ثواب اور گناہ کے سارے کام بتلا دیے۔ اب تیجا کرنا، 7واں کرنا، 10واں کرنا اگر ثواب سمجھتے ہیں تو یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ دین کے اندر اضافے کو دیتے ہیں نام بدعت کا۔ سرکار حوض کوثر پر سے باہر نکالیں گے اور گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 100 کبیرہ گناہ، مطلب ایک مثال لے لیں ناصر بھائی، مسجد کے محراب میں 100 شراب کی بوتلیں رکھ دو، کتنا بڑا گناہ ہے، اور ایک ایک کر کے پیتے رہو، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہ خدا معاف کر دے گا، پر ایک بدعتی کی ایک بدعت کو خدا کی ذات معاف نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ وہ ہے جیسے زمین و آسمان کو بغیر نقشے کے اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے